کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے فرمایا، اس کی حدیث سب سے پہلے حضرت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کی پوری سند ذکر کی ہے. سند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دی. تو کہتے ہیں حدثنا احمد بن ابی عمران قال سمعت منصور بن عبد اللہ يقول سمعت ابا عمران موسى يقول سمعت عمر البستامی يقول سمعت ابی قال ابو زید. پھر اس کے بعد ان کا قول نقل کیا. اب وہ قول آپ کے سامنے فرماتے ہیں للہ خلق کثیر یمشون علی الماء، کہ اللہ کے بہت سی ایسی مخلوق ہے جو پانی پر چلتی ہے، یعنی انسانوں میں سے. لا قیمت لهم عند اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کرامتیں دکھاتے ہیں، وہ پانی پہ چل کے دکھاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تصوف کا اتنا بڑا امام بایزید بستانی. فرمایا ولو نظرتم الی من اعطى من الکرامات حتى یطیرا، اس کے باوجود اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے متعدد کرامات حاصل ہو، مثلا وہ ہوا میں اڑتا ہو، تو فرمایا فلا تغتروا به، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا. حتى تروا كيف هو عند الامر والنهي وحفظ الحدود والشرع، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ وہ اللہ کے اوامر اور نواہی میں اس کا عمل کیا ہے، وہ شریعت کی حدود و قیود میں اس کا عمل کیا ہے. جب تک یہ نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کے پانی پر چلنے سے، ہوا میں ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا. اگرچہ وہ پانی پہ چلے، اگرچہ وہ ہوا میں اڑے، لیکن اگر اسے شریعت کا باس نہیں اور وہ یہ کہتا ہے نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتا، جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری نمازیں تو مدینہ میں ہوتی ہیں لیکن کھانے پاکستان میں ہوتے ہیں، دسترخوان یہی لگتا ہے، وہاں کھانا نہیں ملتا وہاں، یا ہو سکتا ہے. تو اگر اس کے اوامر و نواہی شریعت کی حدود و قیود میں نہیں ہے تو شیخ بایزید بستامی فرماتے اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت. اب بتائیے کہاں کرا. دوسری چیز ہمارے علماء نے متفقہ طور پر بیان فرمایا الکرامت الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز. استقامت کیا ہے؟ استقامت کا یہ معنی ہے کہ انسان حقوق اللہ ادا کرے، اس میں ساری چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب حقوق العباد ادا کرے. اس کی بیوی ہے تو اس کا حق، اولاد ہے تو اس کا حق، والدین ہے تو ان کا حق، رشتہ دار ہیں ان کا حق، پڑوسی ہیں ان کا حق، راستے کا حق ادا کرے. جو مسلمان کے حق ہیں وہ تمام حقوق، سلام کا جواب دینا ٹھیک، پر اگر اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینا. جنازے میں جو حقوق بیان کیے گئے وہ سب کرے گا، لیکن اس سے کرامت کوئی ظاہر نہ ہو. تو فرمایا کہ یہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اسے دین پر اللہ نے استقامت عطا فرمائی. اس کی سب سے بڑی مثال اگر آج کے دور میں دیکھنی ہے تو دور نہیں جائیں، یہ 2 روڈ پار کر کے جزائر مدینہ میں ایک بابا بیٹا ہے الیاس قادری کے نام سے، اسے جا کے دیکھ لینا. اس دور میں اگر ایک عام شخص کو وہ سنت رسول کا پابند کرتے، سر پہ امامہ سجا دے، سنت کے مطابق لباس، مسواک اور یہ ساری چیزیں دیتے، تو اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے. ان کی کرامتیں ایک شخص پٹھان تھا، اس نے بہت سن رکھی تھی، تو ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو اس وقت جو آستانے تھے وہاں مسافر خانے بنے ہوتے تھے، خانقاہ پر انتظام ہوتا تھا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، 1 ہفتہ رہا اور اس کے بعد کہا کہ اب میں جاتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، کس لیے آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ جناب میں نے تو آپ کی بڑی کرامتیں سنی تھی، لیکن پورا ہفتہ آپ کے ساتھ رہا، میں نے تو اپنی کرامت بھی دیکھی.
لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی پیر بھی یا ولی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا دعویٰ بھی نہیں ہے، ولی نہیں ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ، اس پورے ہفتے میں تم نے کوئی ایک خلاف شرع کام مجھ سے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہو، احکام شرع کی پاسداری کرے. یہی اس کی کرامت کی سب سے بڑی دلیل. باہر کے کرامت کا ثبوت قرآن مجید سے بالکل واضح طور پر بالکل اسی طریقے سے واضح ہے جیسے آپ مجھے یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو اور آپ کو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. اسی طریقے سے کرامت ثابت ہے مختلف جگہ ہیں. میں چند ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھ کر پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. حضرت سیدہ مریم جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی، وہ نبی نہیں تھی، اور اس میں سب کا اتفاق ہے. بلکہ قرآن مجید کی آیت اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہم نے بنائے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی. قرآن کی آیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت مریم کوئی نبی نہیں تھی، ولی تھی. تو جب ان کا وقت آیا، اس ایک واقعے میں کئی کرامات ہیں، مگر میں آپ کو ایک بتاؤں. حکم ہوا، فرشتہ آیا، اس نے پھونکا، حمل ہو گیا. سورہ مریم کو آپ پڑھیں گے دوسرا رکوع، اس میں پورا کا پورا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تفصیل سے موجود ہے. جب وقت ولادت آیا، انہیں درد سے ہوا، تو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ باہر چلے جائیں بستی سے، اور 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چلی گئی ہوں. اب جب وہاں پر فاتت بھی کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پینے کے لیے، کیا کیا جائے؟ تو 10 برس اللہ سے عرض گزار ہوئی کہ یہاں تو کچھ نہیں. تو جبریل کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے یا اللہ نے الہام کے ذریعے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو کھجور کا سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے اسے ہلاؤ. تو قرآن کی آیت ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. بعض روایات میں وہ ناریل کا درخت تھا، اس لیے اس میں پانی اور کھانا دونوں چیزیں موجود تھیں. تو حکم ہوا کہ یہ جو تمہارے پاس درخت ہے اسے ہلاؤ. تو قرآن کی آیت ہے کہ جیسے ہی حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا، وہ جو سوکھا ہوا درخت تھا اس سے تر و تازہ کھجور جو ہے وہ نکل کر نیچے گئی. اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ بات فرمائی ہے اور یہ کہا کہ وہ اس درخت کے اندر یہ جو طاقت آئی یا جو اس کے اندر تازگی آئی وہ کس وجہ سے آئی تو اللہ کے حکم سے، لیکن اس کا سبب حضرت مریم علیہ السلام کا ہاتھ تھا. سو اللہ کی ولیہ نے ہاتھ لگایا، اللہ نے اسے زندگی عطا کی. اس کی دوسری مثال بھی موجود ہے. قرآن مجید اٹھائیے 15واں سپارہ سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کے 2 واقعے، ایک